مفتی صاحب میں ایکچولی اسٹوڈنٹ ہوں یا تھا، مطلب آپ کے لاسٹ اسٹریم اور یہ اسٹریم کے بعد چھوڑنے کا مطلب ارادہ کر لیا ہے چلیں اسٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مطلب وہ کنونس ہونا ہے مجھ کو اور تھوڑا، اسی لیے میں آپ کے اسٹریم میں آیا. بالکل، آپ اس تعلق سے کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہماری صرف ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ان لوگوں پر اعتماد کریں جو واقعی قابل اعتماد ہیں، بس بات ختم. باقی آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ وغیرہ نہیں داغتے ہیں. جی بائی دا وے اس پر ایک یاد آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز بتا دوں عاصم بھائی، میرا ایک خیال یہ بھی ہو رہا ہے، بقیہ حضرات سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ رمضان سے پہلے ایک اسٹریم تکفیر کے اوپر بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ اصول کیا ہے تکفیر کے اصول کیا ہیں، کہ کس کو آپ کافر کہیں گے، کس کو نہیں کہیں گے. یہ جو ہر ایک کو کہ جی فلاں اس نے اس کو کافر کہہ دیا، اس نے اس کو کافر کہہ دیا. ہم اصول تکفیر پر کہ امت نے کن اصولوں پر اتفاق کیا ہے شروع سے لے کر آخر بہت امپورٹنٹ ہے مفتی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر. بڑا امپورٹنٹ. تو چلیں یہ نیت تو اب نکل لی، اب باقی آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پہ. ویسے اصل یہ ہے کہ مطالعہ تو خیر اپنی جگہ ہمیں کرنا ہی چاہیے، وہ ہر ایک آدمی کو. یہ جو پریزنٹیشن ہے نا، یہ بنانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ حوالے لے کر آنا اور سب کرنا. تو خیر اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے گا تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. جی بھائی سلیو آف اللہ صاحب بولیں. مفتی صاحب میرا ایکچولی کئی وجوہات تھے انجینئر صاحب کو مطلب ان سے ناراضگی کا، جیسے سیکولرزم ہو گیا، ماڈرنزم کی سپورٹ، بہت چیزیں ہیں. لیکن جو اصل اصولی اختلاف تھا نا وہ تقلید کے اوپر ہی تھا ایکچولی. وہیں سے ٹریگر ہو گیا سب. جیسے آپ کے ویڈیوز ہیں مفتی طارق مسعود کے، اور جو مطلب یہ روایتی علماء ہیں ان کی ویڈیوز میں نے جب گہرائی سے ان کا مطالبہ کیا تو میں نے یہی مجھے ایکچوئل خرابی لگی کہ یہ تقلید کے خلاف لوگوں کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے طرف سے اسلام کی تعریف کر کے گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے ایکچولی میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تقلید کرنے کا. میں ایکچولی بائی برتھ سلفی تھا، لیکن اب مجھ کو لگ رہا ہے کہ تقلید بالکل ایک دم غلط چیز ہے. تو مجھ کو تھوڑا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو مجھ کو آپ سے رہنمائی چاہیے تھی کہ اب میں اگر تقلید کرنا چالو کروں تو کیسا کروں. دیکھیں میں نے تو آپ کو، شاید آپ پہلے بھی آ چکے ہیں، آپ پہلے آ چکے ہیں، نہیں آئے تو ٹھیک ہے. میں نے آج کی پریزنٹیشن آپ نے پوری سن لی؟ ہاں پوری سن لی. ٹھیک. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں بے سکونی ہوگی کوئی، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ حنفی بن جائیے، شافعی، آپ اصحاب الحدیث کے منہج پر، کہ جس منہج کو ریپریزنٹ امام احمد بن حنبل کرتے ہیں، آپ اس کو فالو کریں. تو آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ اصحاب الحدیث کے منہج سے قریب تر ہے، یعنی ان کا منہج اصحاب الحدیث کا سے کلوزسٹ ہیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ اصحاب الرائے میں کسی شافعی، مالکی، حنفی پر چلیں تو وہ تھوڑا منہج کا اختلاف زیادہ ہوگا، آپ کو بھی پریشانی ہوگی. آپ کا ایک حلقہ اثر ہے یا حلقہ ہے، وہاں مسجدیں ہیں، جاتے ہیں، تو آپ اصحاب الحدیث کے منہج کو کریں، چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ایکچولی کیسا ہے، مطلب یہاں جہاں ہم رہتے ہیں یا ہم اسٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے ایک اختلاف کریٹ ہوتا ہے. تو مجھے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے اگر مان لیجئے اصحاب الحدیث کے منہج پر عمل کیا، آپ سے کسی نے پوچھا بھائی تم اپنی رائے سے چلتے ہو یا کسی پر اعتماد کرتے ہو، آپ یہ کہیں کہ نہیں میں امام احمد بن حنبل اور ان کے منہج پر اعتماد کرتا ہوں، اور اسی لیے میرا فیدین بھی کرتا ہوں، اسی لیے میں آمین بالجہر بھی کہتا ہوں. تو اگر کوئی سامنے والا جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا، تو وہ تو ڈسکمفرٹ کا اظہار کرے گا. اگر کوئی اہل علم میں سے ہے، آپ میرے سامنے آ کر کہیں کہ میں حنبلی ہوں، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب ڈزنٹ ریلی میٹر ٹو می. نہیں ایکچولی مجھ کو ایسا نہیں کر رہا تھا، صرف آپ کی میں ویڈیوز نہیں دیکھا، میں نے کافی لوگوں کو دیکھ لیا. مطلب مجھ کو حنفیت کی طرف آنے کا مجھ کو رجحان ہے ابھی. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے حنفیت زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے تو حنفی، مطلب آپ حنفی منہج کو فالو کر لیں. مطلب وہی پوچھ رہا تھا میں آپ کو، مطلب اب میں اگر کرنا چاہوں تو کیسا کروں؟ آپ پڑھیں، سب سے پہلے تو مطالعہ کریں. اگر آپ انگلش، آپ کی فرسٹ لینگویج کیا ہے، یعنی وہ تو کچھ بھی ہوگی لیکن انگلش سمجھتے ہیں؟ انگلش، اردو.
इंग्लिश समझते हैं, ठीक है, उर्दू भी समझते हैं। तो इंग्लिश में किताब है एसेंट टू फेलिसिटी, उसकी पीडीएफ मौजूद है, फिक्र के ऊपर किताब है, तो फिक्र की मसाइल सारे पढ़ लीजिए और जिस तरीके से उस किताब में लिखा हुआ है बेसिक आप उस तरह उसको फॉलो करना शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता एकेडमिकली ग्रो करें अपने आप को। पहले एक किताब पढ़ ली, फिर दूसरी पढ़ेंगे, मुख्तसरुल कुदूरी है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, तो उर्दू की किताब पढ़ लें, इंग्लिश की पढ़ लें, तो इस तरह आप अपने आप को एकेडमिकली ग्रो करें और आगे चलकर आपको कुछ दलाइल भी पता चल जाएंगे, खुसूसन अगर आप किसी आलिम की निगरानी में मुताला करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सेकंड और एक सवाल था जी। अभी एक्चुअली दूसरे मतलब जो वजूहत है ना, उसमें से बहुत बड़ी वजह थी जो उनको आपने काफी लोगों को पूछा था ना, शिर्क बिस सिफा, शिर्क बिस ज़ात, जो उनका मिनी गॉड का अकीदा है जी, उन पे उनकी वजाहत वो बार बार देने की कोशिश की है। वो मैंने भी उनको एक बार लाइव स्ट्रीम में जाके पूछा था, तो वो फिर वैसी वजाहत देना चालू करे जैसे आए बाय शेख सीधा तौबा करें। भाई एक आदमी से गलती क्यों नहीं हो सकती जबकि वो जिंदा है ना। मतलब अभी मैंने हवाला दिखाया कि जो आज जो शख्स वो ये कहे ना कि भाई मुझसे गलती होगी मैं तौबा करता हूं, मैंने गलत लफ्ज बोला, वो ज्यादा डटे हैं अभी, पहले से ज्यादा उसके ऊपर कायम है। हाँ, तो ये है ना असल गलती है। देखो मैं इसके बावजूद मैं उनको मुशरिक नहीं कहता, इसके बावजूद मैं उनकी तकफीर नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हो सकता है कि उनके इस जुमले का कोई ऐसा एहतमाल निकल आए कि जिससे वो काफिर ना होते हो, हम उसी एहतमाल के साथ हैं। वो कह तो दें कि जी ये मतलब है और उधर मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं गलती से तौबा करता हूं, मैं आइंदा इस्तेमाल नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाएगी, उनका मकाम तो बुलंद हो जाएगा ना। खुद उनका उसूल भी अभी उन्होंने बताया कि कोई भी वजाहत नहीं चलेगी, तौबा जरूरी है, तो खुद अपने उसूल पे कम से कम अमल कर लें, वो वजाहत ना दे तौबा कर लें। बिल्कुल, तो इससे मुशरिक नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, हम बिल्कुल उनको मुशरिक करार नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल उनको काफिर करार नहीं दे रहे हैं, हम उनकी तकफीर नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनके कलाम से शिर्क फिस सिफात और शिर्क फिस ज़ात की बू आ रही है, ये जुमला गलत है, इस जुमले पर तौबा करना चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आखिरी सवाल था इससे रिलेटेड, चले लास्ट जी। अगर कोई इंसान जानबूझ के सेक्युलरिज्म अपनाता है, सेक्युलर थॉट रखता है, मतलब कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, लाइल्मी की बुनियाद पर सेक्युलर होते हैं, सेक्युलर या लिबरल, लेकिन एक इंसान जानबूझ के, तो क्या वो काफिर है या काफिर होने के नजदीक? नहीं, हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे जानबूझ के वो मतलब अपनी तकफीर इस तरह, मैं वही कह रहा हूँ, आप हमारी जो इंशाल्लाह स्ट्रीम होगी तकफीर के ऊपर, उसका इंतजार करें कि तकफीर के उसूल क्या है। ये नहीं होगा कि एक आदमी जानबूझकर सेक्युलरिज्म अपना रहा है तो वो भी काफिर हो गया। आप उसको अहले सुन्नत से खारिज करार दे सकते हैं, आप उसको जाल मुजील गुमराह ये सब ठीक है, ये सब यहां तक तो चल जाएगा, लेकिन ये क्या खट से उसको काफिर करार दे दें, ऐसा नहीं होता। ये भी एक एक्सट्रीमिज्म है और इसकी इस्लाह भी बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह ये भी आगे किसी वक्त पर हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वय्याकुम, बारकल्लाह फीकुम। चलें बैक स्टेज खाली कर दी।